اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران ہے۔ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 15 ہے اور سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 7۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تعالوا آؤ، الی کلمۃ ایسی بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، یعنی ہمارے اور تمہارے درمیان جو بات مسلم ہے، یعنی جس کو ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں، جس کو آپ لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو ایسی بات کی جانب آ جاتے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہیں عبادت کریں گے ہم مگر اللہ تعالیٰ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہیں شریک ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، شیئن کسی کو بھی، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا، اور نہیں بنائیں گے ہم میں سے بعض کو، یعنی ایک دوسرے کو، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے۔ تو یہ بات کہنے کے بعد فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ پشت پھیریں، اگر وہ پھر جائیں، تو فَقُولُوا، پس کہو، اشہدوا، گواہ رہنا، بِأَنَّنَا، بے شک ہم مسلمان ہیں، ہم تو تابع فرمان ہیں، یعنی آپ مانو یا نہ مانو۔ تو اس میں بات سمجھنے والی ہے کہ ایک ہے مسلمان جن کے پاس اللہ کا کلام یعنی قرآن شریف ہے، قرآن شریف، اور ایک ہیں یہودی اور ایک ہیں عیسائی جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، جن کے پاس تورات و انجیل ہے۔ تو اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سمجھا اور آگے بھی آیت آئے گی، اس میں ہم سمجھیں گے کہ جتنی شریعتیں تھیں پہلے، جو کتابیں تھیں، انبیاء نے شریعت لائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی مبعوث ہوئے، قرآن شریف اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور پیچھے جتنے بھی شریعتیں تھیں وہ اس میں مدغم ہو گئی۔ جو احکامات اللہ نے جاری رکھنے تھے وہ اس شریعت میں اللہ نے جاری رکھ دیے، اور پیچھے ساری کتابوں کو منسوخ فرما دیا اللہ نے۔ تو اب جو اصل ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، کلام پاک ہے اللہ رب العزت کا، یعنی قرآن شریف۔ تو جو اس کو نہیں مانے گا، اپنی شریعت کو ماننے والا بھی ہو اور اس کو نہیں مان رہا، تو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو یہودی اور عیسائی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کلام پاک کو نہیں مان رہے، اور پیچھے کافی سلسلے میں بات چلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے مفصلاً پڑھا۔ تو اب اللہ رب العزت اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک اصول ہے، وہ اصول اپنا لیجئے، ایک اصول کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ جس بات میں، یعنی یہاں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ مثلاً عقیدہ مختلف ہے کسی کا، تو پھر یہ ہے کہ اختلاف چل رہا ہے، اختلاف کی بنیاد پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسا کریں کہ جن باتوں میں آپ متفق ہیں، یعنی جو باتیں مسلم ہیں، دونوں طرف سے جو ہے تسلیم شدہ ہیں، تو پھر اس پہ بات کریں، اختلافی باتوں کو
چھوڑ دیں۔ تو وہ پھر یہود و نصارہ کو یہ کہیں کہ بھئی جس بات پہ ہم بھی متفق ہیں، آپ بھی متفق ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کو اللہ وحدہ لا شریک ہی مانیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پھر اگر وہ یہ بات تسلیم نہیں کر رہے، اس اصول کے بعد بھی وہ ایک طرف نہیں ہو رہے، بات نہیں مان رہے، تو پھر طریقہ کار پھر کیا تعلیم دی اللہ رب العزت نے کہ پھر اگر کوئی نہ مانے تو پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ نے یہ سمجھایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اتنی کھلی بات کے بعد پھر بھی اگر وہ اعراض کریں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر بس اپنی اتمام حجت پوری کرنے کے بعد، اپنے دلائل دے دینے کے بعد، بات سمجھا دینے کے بعد پھر یہ ہے کہ بحث نہیں کرنی چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے۔ بس جو اپنا سچا عقیدہ ہے، جس پہ آپ قائم ہیں، بس اسی پہ قائم رہیں اور دوسرے سے بحث چھوڑ دیں۔ بس یہی کہیں کہ بس تم گواہ رہنا کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم تو مانیں گے، آپ نے ماننا ہے تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو تم فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، حالانکہ نہیں نازل ہوئی تورات، والانجیل، اور انجیل، الا مگر من بعدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو سارے مانتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ ایسے نبی تھے جن کو سارے ہی مانتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہودی چاہتے تھے کہ ہم کہیں کہ بھئی وہ یہودی تھے تو ہماری قدر بڑھ جائے، اور عیسائی کہتے تھے ہم کہیں گے کہ وہ عیسائی ہیں تو ہماری قدر بڑھ جائے۔ تو اس لیے دونوں اپنی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جماعت میں شامل کرتے تھے اپنی قدر بڑھانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جھگڑتے کیوں ہو، کہ کوئی کہتا ہے یہودی ہیں، کوئی کہتا ہے عیسائی۔ اب یہ تو بالکل پاگل پن ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودیوں کی جب تورات تھی یا عیسائیوں کی انجیل تھی، اس سے بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، تو وہ تو یہودی عیسائی تو تھے ہی نہیں، کیونکہ یہودی عیسائی تو کب بنے؟ جب ان کی کتابیں نازل ہوئی، جب ان کے پیغمبر آئے، تو وہ تو سارا کچھ بعد میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلی ان کی شریعت تھی، ان کی وفات بھی پہلے ہو گئی، تو یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ اللہ اس میں یہی سمجھا رہے ہیں کہ لم تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں نازل ہوئی تورات اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یعنی یہ کون سی بات ہے؟ بالکل فضول سی بات ہے جس پہ تم جھگڑتے ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ہا انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہی ہو کہ حاجج تم، جنہوں نے جھگڑا کیا، فیما لکم، اس چیز میں کہ لکم تمہارے لیے بھی اس کا علم، کچھ نہ کچھ علم تھا، کہ تم تو ایسے لوگ ہو کہ پہلے تم نے جھگڑا کیا ایسی باتوں میں جن کا کچھ نہ کچھ تمہیں علم تھا، اور وہ کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے معجزات، خارق عادت باتیں تھیں، معجزات تھے، تو ان کو تسلیم کرتے تھے، یہودی بھی تسلیم کرتے تھے، عیسائی بھی تسلیم کرتے تھے ان کے معجزات کو، لیکن معجزات تسلیم کرنے کے بعد اینڈ جو ہے وہ خراب کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ کہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ٹھیک ہیں، لیکن یہ معجزے اس چیز کی دلیل ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تبھی اس طرح کے معجزات دکھا رہے ہیں، یا وہ اللہ ہیں۔ الوہیت اور ابنائیت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے۔ تو یعنی جن باتوں کی آپ سمجھ تھی کچھ نہ کچھ، ان میں بھی تم جھگڑتے تھے، خرابی پیدا کرتے تھے۔ تو یہ تو ایسی بات ہے جس کے بارے میں تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، یعنی پہلے تم ایسی باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا کچھ نہ کچھ تمہیں علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ، بس کیوں جھگڑتے ہو تم فیما، ایسی باتوں میں کہ لیس لکم بہ علم، نہیں ہے تمہیں اس کا کچھ بھی بالکل علم، واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں۔ کس کو جانتے ہیں اللہ؟ طریقے ابراہیمی کو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریق کیا تھا تم تو جانتے ہی نہیں ہو،
اللہ جانتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے، تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم جو ہے یہودی تھے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ پھر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودین، نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی، ولا نصرانین اور نہ ہی نصرانی، کیونکہ یہ یہودی اور عیسائی جو ہے کیا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی بات ایسی تلاش کرتے تھے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بلند مرتبے پہ سمجھیں۔ کبھی کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے زیادہ محبوب ہیں، جنت اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے، ہم تو جنت میں ضرور جائیں گے، اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو لن تمسنا النار، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو کہتے تھے وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہمیں کوئی مرتبہ مل جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، اور لیکن تھے وہ سیدھے سیدھے، یعنی کہ حنیف، یکسوئی اختیار کرنے والے، یعنی حنیف صراط مستقیم پہ مسلمان تھے، سیدھے راستے پہ چلنے والے، ایک تابع فرمان تھے، مسلمان تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، تم تو شرک بھی کر لیتے ہو نا، تو وہ ایسے نہیں تھے۔ ہاں اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب کون ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کسی نے مرتبہ حاصل کرنا ہے تو اس بات کو بھی سمجھ لو، اللہ تمہیں طریقے اب ابراہیمی سمجھا رہے ہیں کہ ان اول الناس ابراہیم، بے شک زیادہ قریب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے، للذین، البتہ وہ لوگ اتبعوہ جنہوں نے ان کے وقت میں ان کی اتباع کی، جو ان کے متبع تھے اس وقت میں، اب ان کی امت میں سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے، ایک نمبر۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طریق پہ مانتے ہیں جس طریق پہ وہ تھے۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، ولی المؤمنین، دوست ہے ایمان والوں کا، کہ جو ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبع تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ودت طائفۃ، یعنی اہل کتاب کی ہی باتیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اندر کی باتیں بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں اہل کتاب یہود و نصارہ، کہ عجیب و غریب ان کی چالیں ہیں۔ اب ان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، پسند کرتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، ان کی یہ چاہ ہے، لو یضلونکم، یہ کہ وہ گمراہ کر دے تم کو کسی نہ کسی طریقے سے۔ لو کاش کے معنی میں آتا ہے کہ یہ چاہ رہے، ان کی چاہ ہے کہ وہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دیں۔ وما یضلون، اور نہیں گمراہ کرتے وہ الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، گمراہ تو پہلے ہی ہیں۔ تو یہ گمراہی سے کیا مراد ہے کہ تمہیں گمراہ نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، یعنی کہ گمراہی کا وبال اپنے ذمے لے رہے ہیں، کہ ان کے ہم مثلا کسی کے ذریعے بھی کوئی گمراہی کی راہ پہ چلا تو وبال کس پہ پڑنا ہے؟ جس نے گمراہی کا راستہ دکھایا، تو وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہی کے وبال میں مبتلا کر رہے ہیں، وہ ما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو تم بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ کون سی والی آیات کا؟ کہ جو تورات کے اندر ایسی آیات جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح، کلام پاک کے بارے میں واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث فرمائیں گے، فلاں شہر میں مبعوث فرمائیں گے، اللہ اپنا کلام عطا فرمائیں گے، یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم پھر ان آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم خود بھی گواہ ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ آیات جو تورات میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نازل فرمائی ہیں، یہ سچی سچی آیات ہیں، تم بھی سچا سمجھتے ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر بن رہے ہو تو گویا کہ اپنی آیات کا انکار کر رہے ہو، اپنی کتاب کا انکار کر رہے ہو، اور اپنی کتاب کا جب انکار کر رہے ہو ایسی باتوں میں تو پھر تو تم منکر ہو کر کے کافر ہو۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یہ تو اس یا اہل الکتابی لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون کیا ہے؟ ضلال ہے، یعنی گمراہ ہونا ہے۔ یہ گمراہی ہے نا
کہ جو آیتیں جن پہ تم بھی یقین رکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کے ان آیات کو جھٹلا رہے ہو، تو گویا کہ تم کافر ہو، ضلال و گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ تو اس آیت میں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون کیا ہے؟ ضلال، یعنی خود گمراہ ہونا۔ اور یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں ملاتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ؟ حق سے مراد کیا ہے؟ وہ آیات جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتایا گیا وہ سچی ہیں، بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی کہ ایسی تحریف شدہ آیات کہ خود ان کو آپ نے سچی آیات کو کس میں کر دیا؟ تحریف کر دی۔ تو بالباطل سے مراد کیا ہے؟ تحریف شدہ آیات۔ اور حق سے مراد کیا ہے؟ جن آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بتایا گیا۔ تو حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ یعنی سچی آیات اللہ نے نازل فرمائی تو تم ان میں تحریف کیوں کرتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو تم چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب آپ جانتے ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم حق کو چھپا رہے ہیں، ہم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اضلال۔ ضلال کسے کہتے ہیں؟ خود گمراہ ہونا۔ اور اضلال کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو گمراہ کرنا، دوسرے کو گمراہ کرنے کے راستے کھولنا۔ تو جب حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو تو دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جب حق کو چھپا رہے ہو تو دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔